الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال من نجا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ مولانا نے بہت ہی مختصر وقت کے اندر جو گر کی بات اور خلاصۃ الخلاصہ اور جو نچوڑ تھا وہ ہمارے سامنے بہت مختصر وقت میں پیش کر دیا. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان والے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ ہی ہونے چاہیے. اللہ کا خیر، دنیا، مال، دولت اگر یہ دل میں آ گیا تو انسان خطرے میں ہے، اور اگر اس کے دل میں اللہ آ گیا تو پھر اس کے سارے اعضاء صحیح چلیں گے. مولانا کی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا. اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور ان سے خوب دین کا کام لے. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو پیدا فرمایا، مختلف قسم کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ظاہری اعضاء بھی پیدا فرمائے، باطنی اعضاء بھی پیدا فرمائے. ظاہری اعضاء جیسے کہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ سب کے سب ظاہری اعضاء ہے. یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اعضاء ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں. اب اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر سنبھالنے کا حکم دیا ہے کہ جیسا میں کہوں اس طرح اس کو چلاؤ. اگر تم نے استعمال کے اندر گڑبڑی کر دی تو اس کی کارگزاری لی جائے گی اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تم سے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. ان کی کارگزاری لی جائے گی، ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قلب کے بارے میں، دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے خیالات کیسے تھے. ہاتھ کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھ نے پوری 60-70 سال کی زندگی میں کیا پکڑا، کیا صحیح پکڑا، کیا غلط پکڑا. تمہارے قلب میں کیا کیا تفکرات آئے، تمہارے پیر کہاں چلے، مسجد کی طرف چلے یا پھر گناہوں کی طرف چلے. ان سارے اعضاء کے مطابق ان سارے اعضاء سے کل اللہ کے دربار میں کارگزاری لی جائے گی، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان سارے اعضاء سے پوچھ ہوگی. میرے بھائیوں، اگر انسان اپنے اعضاء کو صحیح معنی میں اللہ کے فرمان کے مطابق چلاتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ ہم کو عطا فرمائی. اگر انسان اس آنکھ کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا اس کے لیے کار ثواب اور یہ عبادت بنے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ پر خاص رحمت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، 40 رحمتیں اس کی طرف نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں خالص اس کی طرف دیکھنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے جو حضرات گئے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد، مطاف کے ارد گرد بہت سارے حضرات بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں.
دل میں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن دیکھ رہے. میرے بھائیوں یہ دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اگر اس آنکھ کے ذریعے سے انسان اپنے ماں باپ کو رحمت اور مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے, ایک حج مبرور کا اس کو ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر واطیب. ارے اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے, اس کے خزانے بہت بڑی ہے, وہ پاکیزہ ہے, اس کے خزانے میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. 100 مرتبہ کیا اگر ہزاروں مرتبہ دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر تم کو حج مبرور کا ثواب دے گا. دیکھیں میرے بھائیوں یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کی فتوحات کیسی کھلتی ہے. ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ انسان اپنے اعضاء کو صحیح جگہ پر خرچ کرے, صحیح جگہ پر اس کا استعمال کرے. اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے, یہ دیکھنا بھی اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. کارگزاری میں یہ بھی آئے گا. یہ آنکھ بتائے گی کہ میرے ذریعے سے قرآن دیکھا گیا تھا, یہ آنکھ بتائے گی کہ میرے ذریعے سے اس آدمی نے اپنے والدین کو مہربانی کی نیت سے دیکھا تھا. اور اگر میرے بھائیوں یہی آنکھ ہماری غلط جگہ پر استعمال ہو رہی ہے, موبائل کی ننگی ننگی تصاویر کے اندر استعمال ہو رہی ہے, فحاشی اور اوریانیت کے اندر ہماری آنکھ جا رہی ہے, بد نظری کے اندر ہماری آنکھ استعمال ہو رہی ہے, میرے بھائیوں یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے. آنکھ کے بارے میں کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے پوچھیں گے, کارگزاری لیں گے. انسان سے پوچھا جائے گا کہ اپنی آنکھ کو کہاں استعمال کیا تھا. فرض کرو ایک آدمی کی 60-70 سال کی زندگی ہے, نارمل زندگی 60-70 سال کی زندگی. بلوغ کا زمانہ 15 سال کا چھوڑ دو, 15 سال 16ویں سال سے لے کر کے 70 سال تک کا زمانہ, 55 سال کا زمانہ ہوا. اس 55 سال میں انسان نے روزانہ اپنے آنکھ سے کیا دیکھا اس کی کارگزاری دی جائے گی. بہت اہم مسئلہ ہے. آدمی ایک دن میں نہ جانے سینکڑوں چیزوں کو دیکھتا ہے, سال بھر میں 365 دن دیکھتا ہے, اور 70 سال 55 سال 60 سال تک اس نے اپنے آنکھ کو استعمال کیا. یہ 60 سال کا حساب آنکھ کے بارے میں لیا جائے گا کہ لاؤ حساب, کارگزاری لاؤ, یہ آنکھ کا استعمال کہاں ہوا. ہم آزاد نہیں ہیں میرے بھائی. قرآن کریم کا اعلان ہے آنکھ کان سارے اعضاء اس کے بارے میں کارگزاری لی جائے گی. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اعضاء ہمارے بدن پر رکھے ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, یہ سارے ظاہری اعضاء ہیں. ان ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ اگر گناہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں تو یہ زبان اور آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اگر گناہ ہوتے ہیں زبان سے اور آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زبان کے بارے میں ایک اہم بلیغ انداز میں اپنے بندوں کو حکم فرمایا. زبان کا غلط استعمال, زبان سے تو نہ جانے سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں, ہماری نظر بھی نہیں آتی ہے. جھوٹ زبان سے اس کا تعلق, جھوٹی گواہی زبان سے اس کا تعلق, جھوٹا خواب بیان کرنا زبان سے اس کا تعلق, افواہیں پھیلانا زبان سے اس کا تعلق, غیبت کرنا زبان سے اس کا تعلق, چغلی کھانا زبان سے اس کا تعلق, تانا زنی کرنا زبان سے اس کا تعلق, فسق و فجور کرنا زبان سے اس کا تعلق, جھگڑے کرنا زبان سے اس کا تعلق, جسمانی ساخت کے اندر عیب نکالنا زبان سے اس کا تعلق, کسی پر تہمت لگانا اور کسی کی آبرو ریزی کرنا زبان سے اس کا تعلق. کتنے سارے گناہ کبیرہ اس زبان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ہاتھ کا نمبر تو بعد میں آئے گا, پہلے تو زبان چلے گی. زبان سے آدمی آگے بڑھے گا, پھر ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی. یہ ہے زبان میرے بھائی. اس کا غلط استعمال, اور اس میں بھی سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا غیبت ہے. سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا غیبت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلیغ انداز سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا, اور ایک عجیب و غریب مثال دے کر کے اپنے بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا,
کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے سامنے کہے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت۔ چاہے اس کے اندر وہ چیز ہے تب بھی ہم کہیں گے اس کو برا لگے گا، اس کو غیبت کہا جائے گا۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور پھر ہم بیان کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ تو تہمت اور بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بہت سارے لوگ میرے بھائیوں اس موقع پر ایسا کہتے ہیں، وہ ہو اس میں کیا ہو گیا، ارے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ تو غیبت ہے اس کی، تو سامنے والا جواب دیتا ہے ارے اس میں کیا بات ہے، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ میرے بھائیوں منہ پہ کہنے کی وجہ سے کوئی وہ بات غیبت ہونے سے نکل نہیں جائے گی، پھر بھی وہ تو غیبت تو رہے گی۔ منہ پہ کہنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، دل آزاری نہیں ہوگی۔ تو منہ پہ کہنے کی وجہ سے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غیبت سے نکل جائے، وہ تو ہر حال میں غیبت رہے گی۔ علماء نے غیبت کرنے کی خالی ایک دو صورتیں بتلائی ہے، وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میرے بھائیوں آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ مردار بھائی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو انسان کا گوشت کھانا درندگی ہے، انسان کا گوشت کھانا درندگی ہے۔ انسان کبھی بھی انسان کا گوشت نہیں کھاتا، انسان کا گوشت کھاتا ہے جانور اور درندہ ہی کھاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ پس پردہ اس بلیغ انداز میں یہ فرما رہے ہیں غیبت کرنے والا ایک قسم کا درندہ ہے، ایک درندہ ہے، اپنے بھائی کی عزت کو پاڑ رہا ہے، اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، یہ درندہ ہے ایک قسم کا۔ اسی لیے مشہور مفسر ہے امام طاؤس رحمہ اللہ، وہ تو فرماتے ہیں ان کا مقولہ ہے اللسان سبع، زبان تو ایک درندہ ہے، درندہ۔ فرمایا اس کو باندھ کر کے رکھو ورنہ یہ تو تمہارے دین کا ستیہ ناش کر دے گا۔ ابھی میں نے بتایا کہ زبان سے کتنے سارے گناہ نکلتے ہیں۔ اب اگر آدمی نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا، کیا بک دیا، کیا کہہ دیا، کسی کی عزت کو پامال کر دیا، کسی کی عزت کو بازار میں نیلام کر دیا، تو میرے بھائیوں پھر انسان کے دین کا ستیہ ناش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کی ساری نیکیاں بہہ جائے گی۔ فرمایا یہ زبان ایک قسم کا درندہ ہے، اس کو باندھ کر کے رکھو ورنہ یہ تو تمہارے دین کا ستیہ ناش کر دے گا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی کنکری اپنی زبان کے اندر رکھا کرتے تھے، چھوٹی سی کنکری، تاکہ فوراً چلے ہی نہیں، کنکری ہوگی تو چلے گی ہی نہیں۔ اب بولنا چاہے گا تو فوراً کنکری آڑے آئے گی تو آدمی کو فوراً لائٹ چلے گی، دماغ میں جائے گا، تو اب اگر غلط بات ہوگی تو فوراً اٹھ جائے گا، اور اگر صحیح بات ہوگی تو نکال کر کے بولے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، صاحب الحضر والسفر، صاحب الغار، جن کے بارے میں حضور نے نہ جانے کیا کیا سے کیا بشارتیں بیان فرمائی ہے، اس اعلیٰ درجے کے صحابی کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان کو کس طریقے سے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان پر لگام لگائیں، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور خاص کر کے گناہوں کے بارے میں، غیبت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ انسان کا گوشت انسان نہیں کھاتا ہے، درندہ کھاتا ہے، گویا کہ درندگی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار بھائی، آدمی مردار کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مردار کا گوشت، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار اپنے بھائی کا گوشت، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اپنا مرا ہوا بھائی ہو اور اس کا گوشت آدمی کھا لے. کس قدر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس بلیغ انداز سے غیبت کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بلیغ انداز ہو سکتا ہے؟ نفرت بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلیغ انداز استعمال فرمایا ہے. ایک ان پڑھ سے ایک ان پڑھ، ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ جائے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل اور جو قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان قدرت کی نشانیاں اور دلائل بیان فرمائے ہیں، کیا عجمی کیا عربی، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا پڑھا لکھا کیا ماہر آدمی، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نامہ ہے. قرآن میں پیچیدہ دلائل نہیں ہے. قرآن جگہ جگہ کہے گا آسمان دیکھو، زمین دیکھو اللہ نے کیسی بنائی. کیا یہ قدرت کی نشانی پڑھنے والوں کو خالی سمجھ میں آئے گی؟ ہر ایک کو سمجھ میں آئے گی. جگہ جگہ پر آسان سے آسان قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے. قرآن ہر ایک کے لیے، چاہے پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو. اللہ نے ایسی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک ان پڑھ سے ایک ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ میرا مردہ بھائی، اس کا گوشت میں پھاڑوں اور پھر میں اس کو کھاؤں اور میرے گلے میں اترے. اللہ اکبر، کس درجے کی بات ہو گئی. غیبت کرنے والا گویا یہی ایسا ہی کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. غیبت کو ہم نارمل سمجھتے ہیں. آج ہم نے زنا کو بھاری گناہ سمجھا، ڈکیتی اور چوری کو بھاری گناہ سمجھا، غصب کرنے کو بھاری گناہ سمجھا. لیکن میرے بھائیوں، غیبت کو آج ہم نے جتنا نارمل سمجھا ہے اور جتنا آسان سمجھا ہے، شاید کسی گناہ کو ہم نے اتنا آسان سمجھا ہے. کیا ہماری مجلسیں، کیا ہماری محفلیں، کیا ہمارے بازار، کیا ہماری مسجدیں، کیا ہمارے مکاتب، کیا ہمارے مدرسے، کیا دینی جماعتیں، کیا تنظیمیں، ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. ہر فرد بشر، شاید کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے، کوئی گھر کا کوئی فرد ایسا خالی نہیں ہے. اللہ بچائے. جس گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زور و شور کے ساتھ بلیغ انداز میں آپ نے اس کے خطرات سے واقف فرمایا ہے، اس گناہ کے اندر آج ہم کتنے مبتلا ہیں. اس میں میں بھی ہوں اور ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہے. دین کی بات سنتے وقت ہر آدمی اپنی ذات کو مخاطب بنا لے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ میرے اندر کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. اگر وہ بات وہ گناہ میرے اندر نہیں ہے، اسی وقت دل میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر وہ بات وہ گناہ ہمارے اندر ہے، دل میں ندامت کرے، پشیمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کرے کہ باری تعالیٰ اس گناہ کی نحوست سے مجھے تو بچا لے. تو دین کی بات ہر آدمی اپنی ذات پر کہنے لے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب دین کی بات سنتے ہیں تو دوسروں کی طرف نگاہیں جاتی ہے، اپنے آپ کو مخاطب نہیں بناتا ہے. میرے ایک استاد تھے، چھوٹی سی بات، میرے ایک استاد محترم تھے دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے تھے، انہوں نے خود نے میرے سامنے بیان فرمایا کہ میں خانقاہ میں گیا، لیکن میں خانقاہ میں جانے سے پہلے میری گھر پر میری اماں تھی. تو معاشرتی زندگی ہے، تھوڑا بہت تو گھریلو افراد کے اندر تھوڑا تو میں ہو ہی جاتا ہے. تو ان کے اور ان کی اماں کے درمیان میں ایک تھوڑی سی ٹسل ہو گئی، ایک تھوڑی سی بات ہو گئی. بہت زیادہ بات نہیں تھی، لیکن میں نے معاملہ ابھی صاف نہیں کیا تھا اور میں خانقاہ میں رمضان میں چلا گیا. میں گیا تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پہلی مجلس میں حضرت نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پہلی ہی مجلس میں ماں باپ کے بارے میں حضرت نے فرمایا. حالانکہ نہ کسی نے کہا تھا، کسی نے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری ہدایت کا سامان پیدا فرمایا. اب میں خانقاہ میں میرے لیے رہنا جائز نہیں ہوگا.
فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں خانقاہ کو چھوڑ کر کے گھر چلا گیا اور میں گھر جا کر کے اپنی ماں کو میں نے راضی کیا اور میں نے ان کے سامنے معافی مانگی کہ اماں تھوڑی سی کسر ہو گئی تھی، معاف کر دینا، مجھے تھوڑی اس وقت ذہن آگے پیچھے ہو گیا اور اس طرح کی باتیں ہو گئی، آپ دل سے مجھے معاف کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہر دین کی بات آدمی اپنی ذات پر لے لے، انہوں نے اپنی ذات پر لیا، فوراً اللہ نے رہبری کی، اللہ نے ہاتھ پکڑ کر رہبری کی اور معاملہ صاف ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ زنا کتنا خطرناک ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ یہ زنا ہے، یہ غیبت۔ 1000 آدمیوں کا مجمع آپ اپنے ذہن میں لاوے، 1000 آدمیوں کا مجمع، اور آپ نماز کا عنوان طے کریں اور پھر آپ سروے لگاوے کہ نماز کا پابند کون ہے، میں کہتا ہوں 999 آدمی آپ کو نماز کے پابند مل جائیں گے، اللہ ماشاءاللہ کوئی آدمی ایسا نکل جائے۔ پھر آپ 1000 کا مجمع لاوے اور روزے کا سروے کرے، 990 آدمی آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو روزے کے پابند ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری عبادت کو دیکھ لیجئے، لیکن اس 1000 کے مجمع کو سامنے رکھ کر کے آپ غیبت کو عنوان بنا کر کے آپ سروے کریں کہ غیبت میں کون ملوث نہیں ہے۔ اب فیصلہ اور نتیجہ کیا ہوگا وہ میرے ذہن میں بھی ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہے۔ یہ ہے حال میرے بھائیوں اس گناہ کا جو آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنا سے بھی خطرناک بیان فرمایا ہے، اس گناہ کا یہ حال ہے۔ غیبت میرے بھائیوں بہت خطرناک گناہ ہے۔ کیوں خطرناک گناہ ہے زنا سے؟ علماء نے لکھا ہے زنا میں حق اللہ کو توڑنا ہے اور غیبت کے اندر بندے کا حق توڑنا ہے۔ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگوں گے، جس کی غیبت کی تھی اس کے معافی نہیں مانگوں گے، اللہ کے سامنے ہزار گر گڑاؤں گے، تب بھی نامہ اعمال میں سے وہ گناہ صاف نہیں ہوگا۔ اس قدر ہم گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ایک سوچنے کا مقام ہے، ایک محاسبے کی مجلس ہے، اپنی ذات کا احتساب، اپنی ذات کا احتساب، اپنی ذات پر اس کو فٹ کرو بس کہ میں اور یہ گناہ یہ میرے اوپر کتنا پایا جاتا ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بغیر معاف کروائے معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں بندے کا حق توڑا ہے۔ اسی لیے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ انسان کی نجات کس چیز میں ہے، انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں 3 پوائنٹ بیان فرمائے۔ قربان جائیے آپ علیہ السلام کے قدموں پر آپ نے امت کے سامنے ایسے مین پوائنٹ بیان کر کے رکھ دیے ہیں کہ ایک پوائنٹ پر بھی اگر پورے معاشرے کو اگر لانا چاہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ایسے بہترین پوائنٹ آپ نے بیان فرمائے، آپ نے 3 پوائنٹ بیان فرمائے۔ اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے بیان فرمایا عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو کرو، اپنی زبان پر قابو کرو۔ بولو انسان اگر اپنی زبان پر قابو کرے گا کتنے سارے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ ابھی جو میں نے بتایا زبان کے گناہ بتلائے، ہزار گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، وہ فرمایا کرتے ہیں، نصیحت کیا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں 4 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم کو سینکڑوں گناہوں سے بچا دے۔ آدمی خالی 4 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ پہلے نمبر پر فرمایا بدگوئی، اہتمام کرے آدمی کہ میری زبان سے کوئی برا کلام نہ نکلے۔ اب اس میں گالی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا، فسق و فجور بھی آ گیا، غیبت بھی آ گئی، بہتان بھی آ گیا، عزت کو پامال کرنا بھی آ گیا، جھوٹی قسم کھانا بھی آ گیا، جھوٹی گواہی دینا بھی آ گیا۔ ہر ایسا کلام
جو شرعن اور عرفن یعنی سماج کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہو ایسے کلام سے بچو. غیر مہذب جملہ بول دیا نہیں, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. غیر مہذب جملہ یہ بھی اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. بے تکی زبان استعمال کر دی, یہ پسند نہیں ہے. لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. ارے اپنی اولاد بھی پسند نہیں کرتی. پڑھائی کیا پسند کریں گے, کاروبار کے نوکر کیا پسند کریں گے, ملازم کیا پسند کرے گا, اپنی سگی اولاد بھی پسند نہیں کرتی. بے تکا جملہ. ارے بیوی بھی پسند نہیں کرتی. بے تکا جملہ. اگر ہمارا کوئی بچہ ہے, ہم گرمی کے موسم میں کاروبار سے آئے تھکے ہارے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کو کہا بیٹا جلدی سے پانی پلاؤ. ایک ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو کہا بیٹا پانی پلاؤ. میرے بھائیوں آپ یقین مانیے ہمارا وہ بچہ دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک سیکنڈ بھی کھڑا نہیں رہے گا, اور چلتا چلتا پوچھے گا ابا ٹھنڈا لاؤ یا مکس کر کے لاؤ. کھڑا رہ کر نہیں پوچھے گا, چلنا تو شروع کر دے گا اور چلتے چلتے پوچھے گا ابا ٹھنڈا لاؤ یا مکس کر کے لاؤ, اور لا کر کے بڑے احترام کے ساتھ اپنے ابا کے سامنے گلاس پیش کرے گا کہ ابا لو. پینے کے بعد پوچھے گا کہ ابا اور لاؤ. یہ زبان کے اچھے بول, یہ دیکھو اولاد کی کیسی تربیت کروا رہی ہے. اور اگر ہم نے بے تکی زبان استعمال کی میرے بھائیوں, اب میں کیا گجراتی میں آپ کو سمجھاؤں, جلدی تھا چنا سا میرے بھائیوں, اس بچے کی نفسیات پر اثر پڑے گا. یہ کوئی میرے باپ ہے, تو بولنے کا ڈھنگ ہے. بچہ دباؤ کی وجہ سے, باپ کی شرم کی وجہ سے کہے گا کچھ نہیں, لیکن اس کی پوری سلیٹ کے اندر یہ لکھ لیا جائے کہ میرے ابا کے بول ایسے. اولاد اپنے ماں باپ کے طرز انداز پر پروان چڑھتی ہے. اولاد کے دل یہ کوری سلیٹ ہے, ہم جیسا اس میں لکھیں گے ویسا لکھا جائے گا. اچھی تربیت لکھی تو یہی بچہ ہمارے لیے بڑا ہو کر کے فرما بردار بنے گا, اور ہم نے جیسی اس کی تربیت کی بڑھاپے میں ہمارا ایسا ہی کام آئے گا. اور اگر میرے بھائیوں ہمارے بول اچھے نہیں ہے تو یہ بچہ جائے گا تو صحیح, نہیں جائے گا ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو چپت پڑے گی. جب زبان کی بول ایسے ہے تو ہاتھ اٹھنے میں کیا دیر لگی, تو بچہ جائے گا تو صحیح میرے بھائی ہو. لیکن یہ نہیں پوچھے گا کہ ابا ٹھنڈا لاؤ کہ مکس کر کے لاؤ, نہیں پوچھے گا اس لیے کہ دباؤ میں جا رہا ہے, نفسیات پر برا اثر لے کر کے جا رہا ہے. ایک ڈیوٹی پوری کرنا ہے, خدمت نہیں کرنا ہے. ایک ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے, اب بچہ جائے گا لائے گا, آپ یقین مانیے احترام سے نہیں دے گا, یوں دے گا اور 3 قدم تو دور کھڑا رہے گا, ہاتھ لمبا کر کے دے گا. اور پانی پلانے کے بعد پوچھے گا کہ نہیں, کہ پوچھے گا نہیں تو اور لاؤ, نہیں پوچھے گا. یہ ہے زبان کے استعمال کا اثر. میرے بھائیوں ہماری زبان کے بول اپنے گھر میں بھی اچھے ہونے چاہیے. بیوی کے سامنے, اولاد کے سامنے, اپنے بھائی بہنوں کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے کاروبار میں, اپنے نوکروں کے سامنے. ہمارا جہاں جہاں ہمارا محاذ ہے, ہمارا میدان ہے, چاہے مدرس ہو چاہے کوئی بھی ہو, اپنے تمام ماتحتوں کے ساتھ ہماری زبان کے بول بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہونے چاہیے. اس لیے میرے بھائیو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کامیابی کس چیز میں ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ 4 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو. تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ بدگوئی. اب بدگوئی کی وضاحت میں نے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے کی. یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے. برا کلام چاہے وہ عرفاً سماج کے اعتبار سے برا سمجھا جاتا ہو, اس میں ہمارا گھر والا یہ سارا بولنے کا انداز سب آ جائے گا. پھر حضرت فرماتے ہیں دوسرا گناہ
دوسرا گناہ فرماتے ہیں بد ظنی، کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر دیا دل میں. اب برا گمان آ گیا میرے بھائیوں، یہ دل کے فساد کا پہلا زنا آ گیا. حالانکہ میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں سنی باتوں کی وجہ سے میں نے بدظنی قائم کر دی. اب اس بدظنی کی وجہ سے آدمی اس سے کترائے، اس سے معاملہ نہیں کرے. بدظنی یہ دوسرا گناہ ہے. تیسرا گناہ ہے بد نظری، بری نظر کسی پر ڈالنا. امرد ہو، بغیر داڑھی کے لڑکا ہو یا کوئی پرائی عورت ہو، ان پر بری نظر ڈالنا، فاسد نیت کے ساتھ اس پر نظر ڈالنا، بد نظری، جس کو میں کچھ بات میں واضح کرتا ہوں انشاءاللہ. اور نمبر 4 پر ہے حرام گوئی، حرام خوری، حرام کا لقمہ، جس کے بارے میں بہت سی مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. حرام کا لقمہ، ان 4 گناہوں سے آدمی بچنے کا اہتمام کرے گا تو اس کی برکت سے نہ جانے ہزاروں گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ پوائنٹ ایسے ہے کہ بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا. بہرحال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نجات کی کیا شکل ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کر دو. اب میرے بھائیوں، یہ املک علیک لسانک ہم اپنی زبان پر فٹ کریں. ہماری زبان پر کتنا کنٹرول ہے؟ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنی زندگی میں پچھتایا ہوں تو زبان کے غلط بول کی وجہ سے پچھتایا ہوں. جب بھی میں پچھتایا ہوں زبان کے غلط بول کی وجہ سے پچھتایا ہوں. امام بخاری علیہ رحمہ کے حالات میں لکھا ہے، تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، حضرت کا خود کا مقولہ لکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نامہ اعمال کھول دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. کس قدر انہوں نے اپنی ذات کو محتاط بنایا ہوگا، اپنی زبان کو کیسا محتاط بنایا ہوگا. اور جب میرے بھائیوں غیبت کا گناہ نہیں جو ہر فرد بشر کے اندر ہے تو پھر دوسرے گناہوں کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ جب ایک ایسے گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس سے ہم میں کا کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس گناہ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں میرے بھائیوں اس میں ہم علماء کے لیے بہت بڑا سبق. اللہ سے علم لینا ہے، سینے کو پاک رکھنا پڑے گا، سینے کو پاک رکھنا پڑے گا، زبان کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر علم نہیں آئے گا. بہرحال املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو. میرے بھائیوں آج ہماری مجلس زبان کی تیزی سے بھری ہوئی ہے، زبان کے گناہوں سے بھری ہوئی ہے. بری مجلس سے 2-4 شادی جمع ہو گئے، تھوڑی سی دیر اچھی باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد وہی ایران قرآن کی اور غیبتیں شروع ہو گئی، طرح طرح کی لوگوں کی باتیں لائے اور مجلس کے اندر گرما گرمی پیدا کر دی. یہ بری مجلس ہے میرے بھائیوں، اس نے تو ہمارا ایمان کا نور نکال دیا. بری مجلسوں کی وجہ سے 3 بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، 3 نقصان ہوتے ہیں بری مجلسوں کی وجہ سے. پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بری مجلس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور سلب کر لیتے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے دل کے گھر کے اندر ہم ایمان کا نور رکھیں. تم خود ہی بری مجلسوں سے دل کو ویران کر رہے ہو، اس میں ہم ایمان کا نور ڈالیں. ایمان کا نور اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں. آخرت کے ایمان کے نور کی ضرورت پڑے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. پھر لوگ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما. ایمان کا نور سلب ہو جائے گا. نمبر 2 پر جو نقصان ہوتا ہے بری مجلسوں کی وجہ سے میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اپنی محبت سلب کر لیتے. اللہ تعالیٰ کی محبت سلب ہو گئی، اللہ کی محبت نہیں ملی.
بری مجلسوں کی یہ نحوست ہے. حدیث شریف میں ہے جب ایمان والا سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے، ایمان کا نور بھی باقی رکھتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ جبریل فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر فرماتے ہیں اعلان کرو. جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں الفاظ ہے، اخیری لفظ حتی یوزع له القبول فی الارض. اس بندے کی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں. یوزع کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے قلوب کے اندر اس آدمی کی محبت. کتنے سارے بزرگان دین ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ پڑھا پڑھی کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے، چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. یہ کہاں سے ہوگا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ اللہ سے محبت ڈالی ہوئی ہے. بری مجلس سے جب ہوتی ہے میرے بھائیوں تو اس کی وجہ سے ایمان کا نور سلب اور اس کی وجہ سے اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے. تیسرا بڑا نقصان ہے، اگر آدمی پھر بھی نہیں سنبھلتا اور بری مجلسوں کو آباد کرتا ہے، غیبت، چغلیہ اور عزت پر ہاتھ سب کچھ کرتا رہتا ہے اور سنبھلتا نہیں ہے، میرے بھائیوں تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ طاعت اور عبادت کی توفیق ہی سلب کر لیتے. ایسے آدمی کو بھی عبادت کی توفیق نہیں ملتی. اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں سے کہ بری مجلس سے جب لگتی ہے اور اذان ہوتی ہے، جماعت کی آواز، قرات کی آواز کان میں آتی ہے، لیکن مجلس سے نہیں چھوٹتی، بلکہ چوراہے سے ہٹ کر کے چھپ چھپ کر مجلس سے لگاتے ہیں. یہ چالاکی نہیں ہے، یہ شاکرانہ چال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طاعت کی توفیق سلب کرنا، عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے سلب کرنا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی پہلی صف کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کچھ مدت کے بعد دوسری صف میں آ گیا، پھر تیسری صف میں آیا، پھر چوتھی صف میں آیا، ایک وقت آیا کہ اس کی ایک رکعت جانے لگی. فرماتے ہیں مانو نہ مانو اس کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا آیا ہوگا جس گناہ نے اس کو صف اول سے ہٹا کر کے مسبوق میں چلا گیا ہوگا. فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. دنیا میں تو خالی اسباب بنتے ہیں ورنہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ. پتہ اوپر سے کٹتا ہے. دنیا میں تو خالی اسباب بنتے ہیں. رَأَيْنَا شُيُوخًا سُقِطُوا. بڑے بڑوں کو دیکھا، اللہ نے ہٹا دیا، پچھاڑ دیا. اللہ کے وہاں کسی کی چال نہیں چلے گی. اللہ تو خلوص قلب دیکھتے ہیں. لمس وطن جیسے مولانا نے فرمایا، اللہ کا تعلق ہوگا سب کچھ صحیح چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں بری مجلسوں سے بہت بچو. بری مجلس سے آج ہماری برادری کے اندر، ہماری قوم کے اندر عام ہو گئی. چوراہے آباد، چوپال آباد، پنچایت گاہیں آباد، راستے آباد، بالکل مجلسوں سے بھرے ہوئے. اور دیکھو شیطان بڑا ماہر تاجر ہے، شیطان بھی تاجر ہے اور ماہر اور ہوشیار تاجر ہے. وہ سمجھتا ہے داڑھی والا چوری کرنے نہیں جائے گا، داڑھی والا ڈکیتی نہیں کرے گا، داڑھی والا کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں مارے گا، داڑھی والے کو اگر پھنسانا ہو تو اس گناہوں کی مارکیٹ میں لے جا کر کے اس مشین کے ذریعے سے اس کی راہ مارے گا. یہ زبان والی مشین، اس کے ذریعے سے شیطان ایمان والوں کی راہ مارے گا. آج ہم اپنے بارے میں سب سوچ لیں، کسی کو کسی کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ شیطان نے ہماری راہ کہاں سے ماری. میرے بزرگ اور بھائیوں، ہم جس سیلاب کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم جس شوق اور ذوق کو اپنے دل و دماغ کے اندر پال رہے ہیں، اور ایک طرف ہم اللہ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، دونوں میں کیا جوڑے. ہم اپنے دلوں کے اندر بری مجلس سے طرح طرح کی بدگمانیاں،
غیبت ہے، ایسی چیزوں کو ہم پالے ہوئے ہیں اور ہم اللہ سے امید لگائے ہیں ونصرنا ونصرنا. کیا جوڑ ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہے، خبیر بما تعملون ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس کے بری مجلسوں سے میرے بھائیوں بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں بری مجلسوں سے بچائے، ان کے نقصانات سے بچائے. ہر وقت اس کا نقصان ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ایک بزرگ وہ مجلس میں بیٹھے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ہوتے ہوئے مجلس میں تھوڑی کھچاپٹ اور تھوڑا شور ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں تھوڑا سا شور ہونے لگا، کھچاپٹ ہونے لگا. تو جو ان کے قریب کے خدام تھے وہ تیز نظر کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھنے لگے کہ حضرت کو تکلیف پہنچے گی، مجمع میں سے آواز آ رہی ہے. تو وہ حضرت سمجھ گئے بھائی ان کی طرف مت دیکھو، میرا قصور ہے. اہل مجلس کی طرف مت دیکھو، میرا قصور ہے. پھر فرمایا آج رات کا معمول چھوٹ گیا تھا، اس کا یہ اثر ہے. آج رات کا ایک معمول چھوٹ گیا تھا، اس کا اثر ہے. ایک اندازہ لگاؤ، معمول چھوٹا ہے، گناہ نہیں ہوا ہے، معمول چھوٹا ہے اور اس کا اثر دوسروں پر ہو رہا ہے، اپنی ذات پر کتنا ہوگا؟ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، خاص کر کے زبان کے گناہوں سے بچاؤ. ارے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب و غریب انداز سے امت کو آگاہ فرمایا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے آپ نے زبان کے غلط استعمال سے صحابہ کو ٹوکا، ان کو روکا اور پھر راوی فرماتے ہیں اخذ بلسانہ، دیکھو میری طرف، آپ نے اپنی زبان پکڑی، اس سے بچو. آپ نے زبان پکڑ کر کے فرمایا اخذ بلسانہ، روایت میں الفاظ ہے آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا یہ ہے، یہ تمہارا ستیہ ناش کرے گی. ایک حدیث شریف میں ہے لا یکب هل یکب النار، آگ کے اندر لوگوں کو آگ میں نہیں ڈالتی ہے الا حصائد السنتہم، مگر زبان کی کھیتیاں، زبان کے گناہ. یہ زبان کے گناہ آدمی کو جہنم کے اندر منہ ڈالے گی. یہ زبان کے گناہ عجیب و غریب پیرایا بدل کر کے، عنوان بدل کر کے آپ کی امت کو آگاہ فرمایا ہے. یہ بغیر ڈیزل کے چلنے والی مشین ہے، قابو میں نہیں رہتی ہے. جو آیا بول دیا. اسی لیے ایک حدیث شریف میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے لا تتکلم بکلام تعتذر منه غدا، زبان سے ایسا بول مت نکالو کہ بول نکالنے کے بعد پچھتاؤ اور پھر معذرت کرنے کی ضرورت پڑے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے سے آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار کل تم کو تھوڑا زیادہ بول دیا تھا، معاف کرنا، یہ تو کل سنبھلنے کا تھا. پھر بھی غنیمت ہے، اللہ نے موقع دیا، افسوس دیا، آج بھی سنبھل گئے. یہ بھی اللہ کی نظر رحمت ہے. لیکن میرے بھائیوں اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اول وہلے میں اپنے آپ کو سمجھاوے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا بول میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا یا میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان کا ذریعہ بنے گا. کسی کو ماں باپ کو سمجھانا ہے، کسی پڑوسی کو سمجھانا ہے، اولاد کو سمجھانا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھے بول کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. کسی کو منوا دینا ہماری ذمہ داری نہیں کہ میں منوا دوں، یہ تو اللہ منوائے. منوا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری محنت کرنا ہے، اس کو حکمت کے ساتھ سمجھاؤ، صحیح راستے کو لانے کی کوشش کرو. میں منوا دوں اور لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑھا رہا ہوں اور طرح طرح کا بول کر کے اس کو سیدھا کر دو، ارے سیدھا نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا، دل میں نفرتیں پیدا ہوگی. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو. قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا گویا زبان پر کنٹرول کرنے کا نسخہ بھی بتلا دیا. بل یسا کبئی، اپنے گھروں میں رہو. آدمی جتنا باہر جائے گا مجلسیں لگے گی اور گناہ ہوگی، اور گھر میں رہے گا تو آدمی اتنا گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. بل یسا کبئی، اپنے گھروں میں رہو. ضرورت کی وجہ سے آدمی باہر نکلے. حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر پر رہتا ہے اور اوقات کی قدردانی کرتا ہے، ٹھیکری ہوگا تو بھی سونا بن جائے گا.
اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن بازاروں پر بیٹھنے کی عادت ہے، مجلسیں لگانے کی عادت ہے، سونے جیسی صلاحیت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک نہیں بنا دے گا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں رہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے بہترین نسخہ بتلا دیا، بری مجلسوں سے بچنے کا نسخہ بتلا دیا۔ پھر میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ بشر ہے، گناہ ہو جائیں گے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اپنے گناہ پر رو، اپنے گناہوں پر رو۔ میرے بھائیوں، آج ہماری تنہائیاں، ہماری جلوتیں، ہماری اجتماعیت، ہماری انفرادیت، ہمارا کاروبار، ہمارے بازار اور کیا ہماری دوسری تمام جگہیں سب گناہوں سے بھر چکی ہیں۔ ابھی عصر کے وقت کتاب میں پڑھا گیا، سیلا بن اشیم ان کے بارے میں فرمایا گیا رحمہ اللہ، رات بھر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی صبح میں سحری کے وقت اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ اس لائق تو نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، لیکن اتنا مانگتا ہوں کہ جہنم سے بچا دینا۔ آج ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے، رات رات اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی پوری راتیں گزر گئی گناہوں کے اندر، پھر بھی ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے رجل صالح سمجھتے، اور ہمیں گناہوں پر رونا نہیں آتا ہے۔ اپنے گناہوں پر رو۔ اکابرین میں سے ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو گھنٹوں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں بارہا معمول سنا کہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا وقت حضرت کا رونے میں گزرتا ہے۔ حضرت کے کارنامے تو دیکھیے، حضرت شیخ رحمہ اللہ، شیخ زکریا رحمہ اللہ کیسی عظیم الشان حدیث کی خدمت فرمائی، پھر بھی عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا پورا وقت رونے میں جاتا تھا۔ آج ہم نے پوری راتیں گناہوں کے اندر گزار دی، اس کے باوجود بھی ہمارا رونا نہیں ہمارے پاس۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو رو۔ اسلاف کا حال قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات رات پر عبادتیں کرتے تھے اسلاف، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا، آخری شب ہوتی تھی، تو آخری شب میں اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے معافی مانگ کر کے روتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اسلاف کے بارے میں ہے، صحابہ تابعین اسلاف کے بارے میں، آخری شب میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ آج ہم پوری رات گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کے لیے، دل قساوت قلبی کا شکار ہو گیا، بری مجلسوں کا عادی ہونے کی وجہ سے ایمان کا نور سلب ہو گیا، سختی آ گئی دلوں کے اندر۔ اللہ کے سامنے سچی بڑی توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ خانقاہوں کا نظام اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی کی گاڑی صحیح جا رہی ہے یا پھر میں سڑک کر کے کسی اور جگہ پر جا رہا ہوں۔ تیسری بات، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو۔ دوسرا گناہ جو میرے بھائیوں بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے، وہ گناہ ہے بد نظری کا گناہ، بری نظر۔ پرائی عورت پر بری نظر ڈال دی، بے بیش بغیر داڑھی کا ایک لڑکا ہے اس کے اوپر بری نظر ڈال دی، یہ بد نظری یہ تو انسان کو خلاص کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے بد نظری کے ساتھ انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، بد نظری کے ساتھ انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج میرے بھائیوں یہ گناہ بہت سارے لوگوں کے اندر عام ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ بہت بہترین انداز سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں جو جنگی آلات تھے، جنگی ہتھیار، وہ تین قسم کے تھے قریب قریب، ایک تو تلوار تھی، ایک نیزہ تھا اور ایک تیر تھا۔ دشمن قریب میں ہے تلوار چلا سکتے ہیں، دشمن قریب میں ہے نیزہ چلا سکتے ہیں، لیکن دشمن دور ہے اور حملہ کر رہا ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر تیر استعمال ہوتا ہے۔
اور پہلے زمانے میں تیر میں کیا کرتے تھے، جو تیر ہوتا تھا اس کی ابتدائی کنارے پر ایک زہریلا مادہ یہاں پر لگا دیا جاتا تھا. اب ہم نے یہاں سے تیر چھوڑا، تیر چھوڑنے کی وجہ سے تھوڑا سا بھی ٹچ ہو گیا، یہ زہریلا مادہ بدن کے اندر آ گیا. اب یہ رفتہ رفتہ پھیل کر کے انسان کو خلاص کر دیا. ایک تھوڑا سا لگا ہے، ایسی کیمیکل وغیرہ نہیں تھے کہ اس کے اثر کو دفع کیا جائے. اب یہ پورا انسان کے بدن کے اندر پھیل کر کے انسان کو ختم کر دے گا. یہ آپ نے فرمایا کہ بد نظری کو ایسا سمجھو کہ تم نے بد نظری کی، گویا کہ یہ شیطان کا زہریلا تیر تم پر آ گیا. اب یہ زہریلا تیر تمہاری زہر پھیلے گا اور پھیلتے پھیلتے تم کو بازار میں بدنام کر کے لا کر کے کھڑا کرے گا، آخری سیڑھی تک تم کو پہنچا دے گا. بد نظری بہت خطرناک ہے. بد نظری کی وجہ سے انسان کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. پراگندہ خیالات، دل غلط سوچے گا، دل میں خیالات فاسدہ، آدمی کو چین ہی نہیں ہوگا. مسجد میں ہوگا، مسجد میں، لیکن پھر بھی فاسد تصورات اور فاسد خیالات دل میں گھومتے ہوں گے. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن آدمی کا دل ان فاسد خیالات کے پیچھے چل رہا ہے، بازار میں وہ چل رہا ہے. تو ایسے آدمی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ بد نظری سے بچو میرے بھائی، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ اور احتیاط دیکھیے، فرماتے ہیں اگر ریل گاڑی ٹرین اگر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو اور دو پٹریوں پر دو ریلیں الگ الگ کھڑی ہے اور میری سیٹ اگر کرسی اگر کھڑکی کے پاس میں ہے تو میں کھڑکی سے اپنا چہرہ کبھی باہر نہیں نکالتا ہوں، اپنی نظر باہر نہیں ڈالتا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میری کھڑکی کے سامنے جو ٹرین کھڑی ہے اور وہاں پر جو کھڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی عورت ہو اور ہوا کھانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ بھی اٹھا کر رکھا ہو، اپنا برقع اٹھا کر کے رکھا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس پر پڑ جائے. کہاں تک احتیاط تھا میرے بھائی. تین بزرگوں کے نام لے رہے ہیں ہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم الی جماعتنا یا جلیل المجامع. کہاں تک احتیاط تھا. سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہے، مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ کے فقہاء میں ان کا شمار ہے. بہت مختصر وقت میں آپ کا لوں گا، 5 سے 10 منٹ سے زیادہ 10 منٹ. تو سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں تھے، بڑے لوگوں میں سے ہے، یہ تابعی ہے. صحابہ کی موجودگی میں ان کے فتاویٰ چلتے تھے مدینہ منورہ میں. اتنے زبردست بیان پایا عالم اور محدث تھے، فقیہ تھے. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے نکلے. اور ان کے لیے ان کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی تھا. پیدل سفر تھا. سفر کرتے کرتے مقام ابوا میں پہنچے. تو مقام ابوا کے اندر ایک پہاڑی تھی. اس پہاڑی کے دامن کے اندر وہ اور ان کا ساتھی ٹھہر گئے اور چھوٹا موٹا چھتری جیسا خیمہ لگا دیا تاکہ آرام کر سکے اور کھانا کھا سکے، پھر اس کے بعد چل دیں گے. یوں سمجھ کر کے پہاڑی کے دامن کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہر گئے. اس کے بعد سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے ساتھی سے کہ بڑی بھوک لگی ہے، ذرا تم بازار میں جاؤ. یہ تو جنگل تھا، پہاڑ، تم بازار میں جاؤ اور تھوڑا سا کھانا لے کر کے آؤ. تو ان کے ساتھی بازار میں کھانا لینے کے لیے گئے. اس پہاڑ کے اوپر ایک بدو رہتا تھا، ایک دیہاتی آدمی رہتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ وہ بدو آدمی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر گیا ہوا اور اس کی بیوی گھر پر تھی. اس بیوی کو پتا چل گیا کہ نیچے کوئی آدمی آئے ہوئے. تو جب ان کا ساتھی کھانا لینے کے لیے گیا تو اس نے موقع تلاش کر کے اس بدو کی بیوی پہاڑ کے دامن میں پاس میں آئی اور ان کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. اور حسین جیسا اس کا مکھڑا تھا، کأنہا قطعۃ قمر، حسین جمیل تھی، حسینہ جمیلہ تھی، آ کر کے کھڑی ہو گئی. سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ نے دیکھا تو یوں سمجھے کہ بیچاری کوئی غریب عورت ہوگی
کوئی سوال کرنے کے لیے آئی ہوگی اس ویران جنگلے میں کے اندر پھنس گئی ہوگی، تو انہوں نے جیب میں سے کچھ رقم نکال کر کے اس کو دینا چاہا اور ہاتھ لمبا کیا، تو اس عورت نے کہا نہیں، میں اس کا سوال کرنے کے لیے نہیں آئی، میں تو آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ اتنا سننا تھا میرے بھائیوں کہ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ دھاڑے مار کر کے رونے لگے اور اپنا چہرہ ہی گھٹنوں کے درمیان یوں لے گئے بیٹھ کر، اور بالکل زارو قطار رونے لگے، ہچکیاں لگ گئی ان کی، اتنا سننا تھا۔ اس ویران جنگلے میں کوئی تیسرا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر پھنس جاؤں، شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، نہ جانے آگے کا مرحلہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں بھی آدمی خدا سے ڈرے۔ آج ہماری رات کی تنہائیاں بڑے موبائل کی ناجائز اور بالکل ننگی تصویروں کو دیکھنے میں گزرتی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو سدھارو۔ تنہائی میں پابندی کے ساتھ کوئی گناہ کرنا اللہ چھوڑتا نہیں۔ تنہائی میں پابندی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ ایسی ننگی تصاویر دیکھنا اور ایسا گناہ کرنا، اگرچہ کوئی نہ دیکھتا ہو، لحاظ اڑا ہوا ہو، لائٹ بند ہو، سب کچھ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، زیادہ دیر تک نہیں چلے، دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اتق اللہ حیثما کنت، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، کاروبار میں، گھر پر بھی، تنہائی میں، جلوت میں، بازار میں، ہر جگہ پر اللہ سے ڈرو۔ رونے لگے، پتا نہیں اب میرا کیا ہوگا، شیطان میرے ساتھ ہے، اب میں کیسے بچ سکوں گا۔ زارو قطار رونے لگے۔ جب بہت زیادہ رونے لگے تو عورت بھی گھبرا گئی، اور عورت یہ سمجھی نہ جانے الٹا کوئی میرے اوپر نہ آ جائے، یوں سمجھ کر کے عورت چلی گئی۔ تقویٰ تھا، ڈر تھا خدا کا، اس کی وجہ سے اللہ نے گناہ سے بچا دیا۔ دل میں ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ رہائی کی اور چھٹکارے کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ سورہ یوسف پوری اسی پر ہے، انہو من یتقی ویصبر، یتقی کہتے ہیں۔ کیا زلیخا نے کم حربے استعمال کیے تھے؟ اتنا سخت ترین حربہ استعمال کیا تھا، اور بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کیسا دوڑایا تھا، پیچھے سے دامن بھی پھٹ گیا، لیکن اندر کا اندرون بنا ہوا تھا، اندر خدا کا ڈر تھا، اللہ نے بچنے کے اسباب پیدا کر دی۔ عزیز مصر کبھی بھی نہیں آتا تھا، لیکن آ گیا، یہ اللہ نے اسباب پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ بہت زارو قطار رونے لگے، عورت چلی گئی، اب بھی رونا بند نہیں ہوا، کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر ان کے ساتھی آئے، کھانا لے گئے، تو بہت غم زدہ تھے، کچھ نہ کچھ ہچکیاں لگ رہی تھی ابھی، تو وہ ساتھی بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ان کو کچھ گھر کی یاد آئی یا کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ان کے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی کیا حالت بن گئی، کیا بچے یاد آئے، کیا گھر یاد آیا؟ فرمایا کچھ نہیں، نہیں کہہ رہے۔ ساتھی نے اصرار کیا کہ بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ انہوں نے پوری داستان ان کے سامنے سنا، تو وہ ساتھی بھی رونے لگے، دونوں رونے لگے۔ بہرحال دونوں وہاں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا وعزا آمین وہاں پر پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، راستے کے تھکے ہارے تھے، پیدل سفر تھا، جانے کے بعد وہاں پر طواف بھی کیا، اب تھک چکے تھے۔ تو سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں وہاں پر تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑا سا ہاتھ کے ذریعے سے ٹیکا بھی لگایا تھا، تھک گئے تھے۔ اسی میں ان کو نیند آ گئی تو کیا دیکھا؟ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان ابن یسار نے فرمایا بھائی تم کون ہو؟ اتنے حسین و جمیل تم نظر آتے ہو۔ بہت حسین و جمیل تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ فرمایا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ فرمایا کہ تم کون ہو؟ اتنے حسین و جمیل تم نظر آتے ہو، بہت حسین و جمیل تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ فرمایا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔
فرمایا کہ یوسف. تو سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا کیا یوسف صدیق؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الصدیق فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو بطور تعارف کی فرمایا کیا یوسف صدیق؟ فرمایا ہاں میں وہی یوسف صدیق. تو سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا ارے یوسف تمہارا اور زلیخا کا معاملہ تو کتنا بڑا عجیب و غریب ہے, کتنا عجیب غریب ہے تمہارا معاملہ. تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے فرمایا میرے اس معاملے کے مقابلے میں تمہارے جنگل والا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. تمہارے جنگل والا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. تنہائی میں خدا کا ڈر ہونا چاہیے. کوئی تھا وہاں پر, کوئی نہیں تھا, لیکن پھر بھی روئے اور اپنے آپ کو اتنا روئے کہ عورت بھاگ گئی. اگر وہ اپنی شہوت اور اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے تو کون تھا وہاں پر؟ ساتھی تو بہت بازار میں گیا ہوا تھا, سائیکل نہیں تھی, بائک نہیں تھا کہ 5 منٹ میں آ جائے. اندازاً آدمی طے کر سکتا ہے کہ 15 منٹ ہو جائے گی, 20 منٹ ہو جائے گی. ڈر تھا, خدا کا ڈر تھا. اتق اللہ حیثما کنت, اتق اللہ حیثما کنت. بد نظری میرے بھائی بہت خطرناک چیز ہے, یہ آدمی کو رسوا کرتی ہے. یہ زبان کا بول, بدگوئی, غیبت بہت خطرناک گناہ ہے. بد نظری یہ بھی خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, اس کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز ماشاءاللہ چونکہ الحمد للہ سے ہوتی ہے تراویح تقریباً 9:30 بجے تراویح اور وتر پوری ہوئی. پہلے 10 بجے کا ٹائم تھا, قرآن شریف کی تراویح جو ہوتی تھی اور تھوڑا وقت مقدم کر دینا چاہیے. کیا رائے بتاؤ؟ بولو احمد بھائی ڈوڈیا کیا کہتے ہیں, کتنے بجے شروع ہونا چاہیے؟ 10:30. بتاؤ 10:30. پہلے 10 بجے تراویح پوری ہوتی تھی, 11 بجے کا ٹائم تھا. 10:30 9:30 بجے تراویح پوری ہو رہی ہے تو 10:30 بجے کا ٹائم برابر ہے. بعد میں ٹائم بچے گا تو کچھ عبادت ہوگی. ٹھیک ہے, چلا کل 10:30 بجے کوئی اہم پروگرام ہے, اسلامی کاروبار. اسلامی کاروبار کی کیا نوعیت ہے, کیا حیثیت ہے, اس سلسلے میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ بات ہوگی. کل 10:30 بجے سارے حضرات تشریف لے آئے. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں ان کی پوری مغفرت فرما, کروڑ در کروڑ انہیں آرام پہنچا. اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام جو آپ کی دیوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کی بھرپور مغفرت فرما, کروڑ کروڑ ان کو آرام پہنچا. اعلیٰ علین میں ان کو جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما, ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو باتیں کہی گئی اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں کا نقصان ہمیں سمجھا دیجیے, زبان کے گناہوں سے, آنکھ کے گناہوں سے, دل کے گناہوں سے, ہاتھ پیر کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا ایمان کا نور نصیب فرما. اے اللہ ہر بات میں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ عبادات میں نور پیدا فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ رمضان کا مبارک عشرہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہے, چند گھڑیاں باقی ہے. اے اللہ جو اوقات باقی ہے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری مجلسوں کو بے انتہا قبول فرما. آنے والے حضرات کو قربانی دے کر کے آ رہے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے انجام کو بخیر فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ
तमाम बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबतों से, आफतों से, तकलीफों से, नागहानी सूरतों से, अचानक के हालात से, बुरी मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, डूब कर, दब कर, जल कर मरने से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। तमाम नागवार मौतों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, सजदे की हालत में हमारी मौत मुकद्दर फरमा। सुन्नत वाली मौत हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, तू हमसे राजी हो, इस हाल में हमारी मौत मुकद्दर फरमा। कलमा वाली मौत हमें नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाइयो, जहन्नम का गड़ा बनने से हमारी हिफाजत फरमाइयो। मैदान महशर की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमाइयो। अर्श का साया नसीब फरमाइयो। नाम अमाल दाहिने हाथ में अता फरमाइयो। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हाथों से जामे कौसर अता फरमाइयो। कुल सिरात बिजली की तरह पार फरमाइयो। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाइयो। बिला हिसाब किताब की जन्नत का दाखिला नसीब फरमाइयो। जहन्नम से मुकम्मल रस्तगारी नसीब फरमाइयो। ए अल्लाह, जो खैर मांगनी चाहिए हम नहीं मांग सकते, वो सारी खैर हमें अता फरमा। जिन शुरू से पनाह मांगनी चाहिए, वो तमाम शुरू से हमें पनाह नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। इस खानकाही निज़ाम को कबूल फरमा। सरपरस्त मोहतरम की कुर्बानियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी मजलिसों में इखलास पैदा फरमा। ए अल्लाह, उसके फैज़ को आम और ताम फरमा। ए अल्लाह, जिन बुजुर्गों के रूहानियत से और जिन बुजुर्गों की दुआओं से ये निज़ाम वजूद में आया है, इन बुजुर्गों को तू बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह, उनकी ज़िंदगी में सेहत व आफियत के साथ बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जो तेरी जीवार रहमत पे पहुंच चुके हैं, ए अल्लाह, उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमा। दर्जात आलिया से उनका इकराम फरमा। जन्नतुल फिरदौस में उनका ठिकाना मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी खैर की लाइन की दुआएं मांगी, इन तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा। जिन शुरू और फितन से पनाह मांगी है, पनाह नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या